کہتے ہیں کہ زمین اگر کوئی خدا نہ ہوتا تو زمین والے خدا بنا لیتے. یہی انتھروپولوجی ہے، آگسٹ کامٹے وغیرہ یہی کہتے پھرتے ہیں. یعنی دے آر ٹرائنگ ٹو کنونس کہ دیر از نو گاڈ، یو ڈونٹ ہیو اے گاڈ، دیر از نو بک آف گاڈ، دیر از نو ڈیٹا اباؤٹ آل دی گلیکشل نالج. اور یہ آئنسٹائن اور جو بھی ہمارے پاس ہیں سب کو سمجھتے ہوئے کہ ہم قرآن میں اس غلطی کو پیدا کریں جس سے ہماری عذاب سے جان چھوٹ جائے، یعنی اللہ سے. اچھی بات، میں اپنی آزادی کسی مفروضہ خدا کے لیے بیچنے کے لیے تیار نہیں. مطلب فرض کرو ہم اللہ کو اللہ نہیں سمجھتے ہیں، میں فرض کرو یہ خیال کرتا ہوں میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی تو میں ہزار غلطیوں کے باوجود انسان رہوں گا. مگر اگر اللہ سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ اللہ نہیں رہ سکتا. آپ کو پتہ ہے نا اس بات کا. پھر جب ہم قرآن حکیم پڑھتے ہیں اور اس کو خدا کی کتاب سمجھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ود آل دی انفارمیشن وی ہیو ان دی پریزنٹ ٹائمز، میری خواہش یہ ہے، میں نے آگے آپ سے بتایا کہ میرا پورا زور ہے کہ بیسٹ آف دی انفارمیشن کے ساتھ میں اس ڈیٹا میں جو مجھے اللہ کے بارے میں نصیب ہے میں اس میں کوئی غلطی نکالوں. جب نہیں نکلے گی تو ظاہر ہے میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا. میں تو اللہ کو ماننے پہ اس لیے مجبور ہو گیا ہوں. خواتین حضرات، یہاں پھر غور کیجیے کہ پوری کائنات چل رہی ہے وقت مقررہ تک. اس کا مطلب یہ ہے کہ God stands absolutely in difference with all scientific estimates of the universe where time is infinite. اللہ کہہ رہا ہے time is not infinite, time is finite. اسی بات پہ ٹائم کو آپ کیا سمجھو گے، یا وہ ہاپکنز کیا سمجھے گا یا ڈی وی کیا سمجھے گا، وہ اس لیے اسے سمجھ نہیں پاتے کہ وہ وقت کو خدا کے وجود سے آزاد ایک حقیقت سمجھتے ہیں. اور یہاں وقت ایک ایسی چیز ہے کہ لا تسب الدہر انا الدہر، کہ وقت کو برا مت کہو، وقت تو میں ہوں. اگرچہ اس حدیث کا مطلب کچھ اور معنوں میں بنتا ہے، مگر دوسرے معنی میں دیکھیے عزیر علیہ السلام کے واقعے میں اللہ صاحب قدرت نے ایک ڈیمونسٹریشن دی ہے زمان و مکان کے بارے میں. اتنی عجیب و غریب ڈائمنشنز نہ دنیا کے کسی ادب میں آئی ہے، نہ کسی دنیا کی تعلیم میں آئی ہے، نہ کسی سائنٹیفک کتاب میں آئی ہے. کہ یہ سمجھیے اتنی ساری سی جگہ تھی، عزیر اپنے گدھے کو لیے پہنچے اور تھوڑا سا کھانا تھا ساتھ، اسی دن بنوایا تھا، بیچارے چلتے چلتے سفر میں تھکے، ایک سوال میں بڑے بے چین و پریشان تھے، خدا سے بار بار پوچھ رہے تھے کیف تحیی الموتى. یہ نہیں سمجھ آئی اللہ میاں تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا. فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ. اللہ میاں بڑی حصے ظرافت رکھتے ہیں ماشاءاللہ. there is nobody who has a better sense of humor than God. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تجھے مار دیتے ہیں. پھر زندہ کیا، مارا، پھر زندہ کیا. قال کم لبثت، کتنی دیر بیٹھے رہے، کتنی دیر سوئے رہے. فرمایا یوم بعد یوم، بس آدھا دن یا ایک دن سویا ہوں گا میں. تو فرمایا ذرا گدھے کو دیکھ، ذرا گدھے کو دیکھ، اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی. کہا اب کھانے کو دیکھ، کھانے ولم یتسنہ، کھانا ایسا تھا جیسے کسی نے چھوا تھا. خواتین حضرات، باقی جگہ اپنی جگہ، جو اللہ نے عزیر کو سبق دینا تھا وہ اپنی جگہ، مگر ذرا غور کیجیے کہ ایک چھوٹی سی جگہ پہ اللہ نے 3 وقت گزارے. 3 وقت، ایک معمولی سی جگہ. اس قدرت الہیہ کو اب کس سے کمپیئر کرو گے؟ گدھے پہ 100 برس گزرا، وہ گل سڑ کے اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. عزیر کو پوچھا گیا تو نے کتنا وقت گزرا؟ کہتا دن یا رات، یہی وقفہ ہو سکتا ہے، سو کے اٹھا ہوں ابھی، آدھا دن آدھی رات، ایک وقت، ایک دن، ایک رات. پھر پوچھا ذرا کھانے کو تو دیکھ، ولم یتسنہ، ایسے لگتا تھا کسی نے چھوا تک بھی نہیں، یعنی تازہ بتازہ. مرتبت کیا ہے اور اس کی کائنات کی توجیہ کے صحیح معنوں میں کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا. مگر کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی سے، یہ اللہ کی باری رسول کی بات ہے.
ابھی اس کے معیار علم کو پہنچنا ہمارے لیے پرابلم ہے. چاہے جائے کہ ہم اللہ کے علم میں جستجو کریں. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات بنانے سے، اگر ہاپکنز ہوتا اس کو پتہ لگ جاتا کہ کائنات بنانے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا. کان فی الامائن، فرمایا وہ دھند میں تھا، اس کے اوپر بھی ہوا تھی نیچے بھی ہوا تھی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کائنات بنانے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ سارے زمین و آسمان ستارے بنانے سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا؟ فرمایا کہ وہ اما میں تھا. خاتون و حضرات، اما اس ہوا کو کہتے ہیں جس میں پانی ملا ہوا، یو کین سے موئسچرائزڈ گیسز کو کہتے ہیں. فرمایا کہ وہ اما میں تھا، اس کے اوپر بھی ہوا تھی، اس کے نیچے بھی ہوا تھی. اب یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. اور جب وہ اللہ تعالیٰ بھی جب یہ کہتے ہیں یہ زمین و آسمان میں بنا بیٹھا، فرمایا ثم استوى الى السماء وهي دخان. قرآن اور حدیث برابر آتے ہیں کہ تخلیقات اجرام فلکی سے پہلے، یعنی زمین و آسمان ستاروں اور ان کو سالیڈیفیکیشن سے پہلے تمام بادلوں کی سی کیفیت تھی، اور اللہ ان بادلوں سے اوپر بھی تھا، اللہ ان بادلوں سے نیچے بھی تھا. باقی جو کوشچن میجورٹی جو ہاپکنز ہی کرتا ہے وہ کوشچن اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم اس کو انجوائے کر سکیں کہ بڑا نادر قسم کا سوال کیا ہے. جیسے وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ ایک لمحہ بگ بینگ سے پہلے اگر پتہ لگ جائے خدا کیا کر رہا تھا تو میں شاید ساری تھیریز بھی حل کروں. انسان کی بنیادی زندگی کا مقصد جو ہے وہ میرا عرفان، مجھے جاننے کی کوشش کرنا. ابھی آپ دیکھیں گے کہ لوگ بہت سارے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل کام. لوگ کہتے ہیں جی فلاں صوفی فلاں بڑی ریاضت کر گیا، فلاں پانی میں کھڑا. یہ جاہلانہ باتوں نے عام لوگوں کے ہاتھ سے وہ قدرت چھین لی ہے جو اللہ نے ان کے ہاتھ میں دی تھی. اگر آپ میں خدا جاننے کی صلاحیت نہ ہو تو خدا کی قسم ہے کہ قبر میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے. دیکھو نا، میں بھی جاتا ہوں، ایک ان پڑھ آدمی بھی جاتا ہے، سارے سب سے ایک ہی سوال، من ربوں کا، کون ہے تمہارا رب؟ من الہوں کا، کون ہے تمہارا اللہ؟ آج آپ کے پاس جتنی میجر ایجادات ہوئی ہیں یا دریافتیں ہوئی ہیں سب کم از کم قرآن حکیم میں لفظاً درج ہیں. اس طرح نہیں میں کہتا. فار ایگزامپل جب میں ایک دفعہ سٹال پہ کھڑا ہوا رسالہ دیکھ رہا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا دی ایکسپینڈنگ یونیورس آف آئنسٹائن. ایکسپینڈنگ یونیورس آف آئنسٹائن جب میں یہ دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں بڑے افسوس سے ایک بات ابھری، اور وہ یہ کہ قرآن کی آیت کہہ رہی تھی وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِيٍ، کہ ہم آسمانوں کو اپنے زور بازو سے بنایا، وَإِنَّا لِمُوسِعُونَ، اور ہم انہیں وسیع تر کر رہے ہیں. حادث کو میں نے عقل دی، حکمت دی، اور تم بھی میری کتاب کو جانوروں کی طرح پڑھتے ہو. اور خداوند کریم بار بار فرمائش کرتا ہے کہ کوئی چیز بے دلیل مت مانو. خدا کا قانون ہی نہیں ہے. بلائنڈ فیتھ از موسٹ ہیٹفل تھنگ فار گاڈ. بلائنڈ فیتھ جس کو آج ہم نے ترہ امتیاز سمجھا ہوا، وہ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے یار عقل دے کہ تم بلائنڈ فیتھ ہو. بلائنڈ فیتھ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے تمہیں بلائنڈ فیتھ کے لیے بنایا تھا، میں نے تمہیں بلائنڈ فیتھ کی جانور تھوڑے تھے تو میں نے آپ کو خام خواہ عقل دے دی.